سنیں علامہ عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی کتاب میں جو لکھتے ہیں، میں اس کا خلاصہ پیش کروں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی طرف بڑھنے والوں ماں باپ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے پہچاننا ہو، معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میں کیسے پتا کروں؟ تو اس وقت میرے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا تھا کہ گھر جا کے دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جلسوں کے اندر علماء کے پیچھے دوڑتے ہاتھ چومنے کے لیے، پیروں کے پیچھے دوڑتے ہاتھ پیر چومنے کے لیے، مزارات کی چادر چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں۔ مزارات کی چادر چومنے والوں، علماء کے ہاتھ چومنے والوں، پیر اور مشائخوں کے ہاتھ پیر چومنے والوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو تو ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے بعد پیر و مرشد کا ہاتھ چومنا، علماء کا ہاتھ چومنا، سادات کے ہاتھ چومنا تمہارے کام آ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہہ کے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر اگر غلاف کعبہ بھی چومو گے تو وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سیدنا عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ ہیں جن کو اللہ نے مقام ولایت عطا کیا، ولایت کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، صوفیہ بھی جانتے ہیں، مشائخ بھی جانتے ہیں کہ ولایت کی ایک قسم نہیں ہے، ولایت کی کئی قسمیں ہیں، اور ولایت میں بھی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، بڑے مقامات ہوتے ہیں، بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا مرتبہ ولایت کی کائنات میں جو ہے اس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں، اور وہ مقام محبوبیت جو ہے اس میں دو لوگ مشہور ہوئے پوری امت میں، ایک تو ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور دوسرے جو محبوب ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے۔ اللہ اکبر، تو الگ الگ مقامات ہے، فردیت کا مقام ہے، قطبیت کا مقام ہے، اسی طریقے سے ولایت کا مقام ہے، اسی طریقے سے مجذوبیت کا مقام ہے، اسی طریقے سے الگ الگ مقامات ہے، سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، یہ الگ الگ صوفیہ کی اصطلاحات ہے۔ اس میں سے ایک مقام ہے ولایت کا جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ یہ مقام حضوری کیا ہوتا ہے؟ یہ مقام حضوری وہ ہوتا ہے کہ ولی جب مقام حضوری میں قدم رکھتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے یار کا جلوہ موجود ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ یار اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت مشاہدہ یار میں مصروف ہوتا ہے۔ سلطان العارفین کو شوق تھا، اللہ نے ولایت کا مقام تو دیا، اللہ نے ولایت کا مرتبہ تو دیا، لیکن مجھے مقام حضوری چاہیے۔ مقام حضوری مطلب جلوہ یار ہر وقت موجود رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر، تو جلوہ یار کی خاطر مقام حضوری کے لیے اللہ حضرت بایزید محنت کر رہے ہیں، جو نصاب بتایا ہے بزرگوں نے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بالآخر ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور جو ذہن میں بات آئی وہ یہ کہ برسوں سے محنت کی ہے، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، پھر ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، پھر ماں کے لیے کچھ کمانا بھی پڑتا ہے۔ ماں کے پاس آئے اور ذہن میں بات آئی، اگر میں یہ سارے جنجال سے نکل جاؤں، میں یہ ساری چیزوں سے نکل جاؤں اور رات دن عبادت 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 کروں تو مجھے مقام حضوری جلدی سے مل سکتا ہے۔ ماں کے پاس آتے ہیں، امی کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں امی مجھے مقام حضوری چاہیے۔ ماں نے بڑی سادگی سے کہا مطلب کیا بیٹا؟ ماں مقام حضوری چاہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا کیونکہ تمہارے کام بھی کرنا، کاروبار بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ ماں ہوتی ہے۔ دیکھو
دیکھو ماں ماں ہوتی ہے، ماں صرف ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر. ماں کے ممتا کا عالم کیا ہے؟ ماں ہر دکھ سہ لے، ماں ہر تکلیف سہ لے، ماں ہر قربانی سہ لے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے. ماں غموں کا ہمالا اپنے سینے پہ رکھنا تو پسند کرتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی پیشانیوں پر کبھی غموں کی لکیریں نہیں دیکھ سکتی. ایک ماں اپنا پورا شباب اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، لیکن اولاد کی خوشیوں کی خاطر وہ خود کڑوے گھونٹ پی کر کے رہتی ہے، خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے، خود پسند کی غذاؤں سے منہ پھیر کر اولاد کو کھلاتی ہے. کاش کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو محسوس کرتے. اللہ اکبر. ماں کے پاس آئے، ماں مقام حضوری چاہیے، بیٹا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امی مصروفیتوں سے نکلنا پڑے گا، رات دن عبادت کرنی پڑے گی. تو ماں اگر آپ اجازت دے دیں، آپ اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں جنگل میں چلا جاؤں، راتوں دن اللہ کی عبادتیں کروں. حضرت بایزید نے پوچھا ماں ماں ہوتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس سے جا کر تمہیں خدا ملے گا تو پھر میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جتنی باتیں کرنی کر لو. حضرت بایزید بسطامی علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 40 سال تک بایزید پہاڑ کی غاروں کے اندر جنگل و بیابان میں رہے. ایک ہی لباس پر وہ 30-40 سال گزار دیے. کپڑوں کے چتڑے اڑنے لگے. 30-40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا. عبادت عبادت عبادت، حتیٰ کہ درخت کی پتیاں کھا کر سحری کی، پانی پی کر افطار کی، پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیاں چبا کر افطار کیا. لیکن وہ مقام ملا نہیں. 30-40 سال کی محنتوں پر بھی وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ متلاشی تھے. ایک دن حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل سے نکلے اور بستی کی طرف گئے. بستی میں قدم رکھا تو ماں کی یاد آئی. ماں کی یاد آئی تو سوچا اتنا عرصہ ہو گیا ماں کو دیکھے، چلو امی کی زیارت کر لیں، ماں کی زیارت کر لیں. میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ہماری جنت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی. کامیابی کے متلاشیوں، ہماری کامیابی تو ہمارے گھر میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر دنیا پرست ہوئے، خدا چھوڑا، نبی چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، قرآن چھوڑا، دین چھوڑا، مذہب چھوڑا، مسلک چھوڑا. سب سے دور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن موت ہے، ایک دن اللہ آتی ہے، ایک دن 2 گز زمین میں لیٹنا ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین بایزید بسطامی جیسے ہی بستان کی سرزمین کی بستیوں سے گزرنے لگے، ماں کی یاد آئی. دل نے کہا چلو امی کی زیارت کر لیتے ہیں. فوراً شیطانی وسوسہ آیا، امی مر گئی ہوگی، اس لیے کہ 30-40 سال ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، وہ تو پہلے سے بوڑھی تھی، مر گئی ہوگی. پھر دل نے خیال آیا، شیطانی وسوسے کو ختم کیا، چلو مر گئی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی تو کوئی بات ہے نا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے. اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو، مرنے والوں کو یاد رکھا کرو اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو. ماں باپ کے لیے تو خاص دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی، اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے، اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا
کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. ماں باپ زندہ ہے تو سلامتی کے لیے دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو, اور مر گئے, انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر میں جنت اور راحت کے لیے دعا کرو, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے, مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. لوگوں یاد رکھو, اپنے ماں باپ کو نہ بھولو. یہ پتہ نہیں بدعت کہاں سے شروع ہو گئی. جیتے جی لوگ ماں باپ کو بھول رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ قبریں مٹ رہی ہے, قبروں کا نشان مٹ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آئے گا کہ کبھی باپ کا دامن پکڑ کر بیٹا کہے گا دادا کی قبر کہاں ہے بتاؤ, تو شاید نہیں بتایا جا سکے گا. بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شب برات پر 1 سال کے بعد جو ہے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہاں پہلے سے لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے. اس نے کہا بھائی آپ کو میرے باپ سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرا باپ نہیں, ہمارا باپ ہے, اس کی قبر ہے. تو اس نے کہا میرے باپ کی قبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد گیا تھا کہ باپ کی قبر پلٹی ہو گئی تھی اور کوئی اور آ چکا تھا. یاد رکھنا, محلوں کی حفاظت کرنے والوں, قبروں کی حفاظت کرو. ہم قبر پجوا لوگ نہیں ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبروں کو ضائع کرنے والے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو 6 سال کی عمر میں کیا ہے, نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے کیا ہے, اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضری کے لیے اٹھا کر کے سیرت مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں سفر کیا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حج کو جا رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکلتا ہے. میں نے پوچھا آقا اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں اپنی امی کے مزار پر حاضری کے لیے گیا تھا اور اللہ نے میری خاطر ان کی قبروں سے ان کو باہر کیا. میں نے آواز دی تو وہ قبر سے باہر تشریف لائی اور میرا کلمہ پڑھ کر وہ میری امت میں داخل ہو گئی. حضور ماں کے مزار پہ جا کر اتنا خوش ہو رہے. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو مسلمان پہلے سے تھی, وہ مسلمان پہلے سے تھی, امت محمدیہ میں داخل ہو گئی, ملت ابراہیم پر تھی, لیکن امت محمدیہ میں داخل ہو کر خیر امت کا شرف بھی پا گئی. یہ بات ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نبی کی ماں کافرہ تھی. ہم نے کہا تو اپنے ایمان کی خبر لے. کہا کہے گی کافرت؟ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ارے چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا, کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرو, یہ لفاظیاں نہ کرو. میں نے کہا حدیث اٹھا کے پڑھو, تفسیر اٹھا کے پڑھو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اللہ اکبر, ہر دائی کا دودھ پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا, کسی دائی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ وہ مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, وہ فرعونی تھی. حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی امی کو لایا گیا. فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے. فرعون نے کہا اے دائی اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے. پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے. ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بس فرق اتنا ہے, توجہ کرنا, فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا, ایمان کی دولت عطا فرما. یہ بڑی شان ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نب.
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی، والدہ کے مزار پر حاضری دی، شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، سیاہ اٹھا کر دیکھیں، شہدائے احد کے مزارات پر آپ کی حاضری دینا، جانا، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ تو آپ بھی جائیں شب برات میں، اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کریں، ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جو آداب قبور ہے، زیارت قبور کے آداب ہے، اس کے مطابق حاضری دو۔ دو ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، وہاں آگ نہ سلگایا کرو، وہاں آگ نہ جلایا کرو، وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو۔ ہاں عطر چھڑکو، پھول ڈالو، اور جو ہے وہ دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ، اپنے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں، تو مانگ بھی سکتے ہو۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، بإذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو۔ تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ کہا کیوں کوئی فتویٰ نہیں؟ میں نے کہا جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے تو ولی کچھ کیوں نہیں لے سکتا؟ اسی لیے میرے امام بڑی پیاری بات لکھتے، کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ تو لایا کہاں سے ہے کہ حاکم تو داد دے سکتا ہے اور حکیم دوا دے سکتا ہے اور محبوبان بارگاہ کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں، وہ کیا سن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت دور کی بحث آ جاتی ہے، پھر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، حالانکہ میرے پاس اس کے حوالے سے دلیلیں بھی ہیں۔ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، بلکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، حیات الحیوان نام کی کتاب ہے، وہ مانتے ہیں اس کو، اس لیے میں تھوڑا حیات الحیوان کو لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی حیوانیت چلی جائے۔ حیات الحیوان کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس حدیث پر کچھ لوگوں نے سند پر جرح بھی کیا ہے، لیکن آپ توجہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی، عورتیں بھی موجود ہیں، جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بولیں، مل کے بولیں، یہ بات بولنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حادثہ روزانہ۔ نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ مولانا ہو، مفتی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب کے گھر میں ہوتا ہے، کم کسی کے گھر میں زیادہ، اور یہ نہ ہو تو زندگی کا لطف ہی کچھ نہیں ہے نا۔ ہاں مزہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں بھی ایک بار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سارا مجھ سے جھگڑتی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لڑتی ہیں بیچاری، اچھا ہی نہیں، حق بھی ہے لڑنے کا، اللہ محبتیں سلامت رکھے، یہ نہ ہو تو جنت بھی ادھوری معلوم ہوتی ہے، ان کی اپنی محبتیں۔ بہرحال حدیث پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اس پہلے کہتے ہیں اس کی سند پر محدثین نے کچھ جرح کیا، لیکن جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی نظر کر رہا ہوں، وہاں سے ترجمہ ہے جو منکر ہے علم غیب کی بھی، کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور وہ شوہر جنتی ہوتا ہے تو جنت سے حور اس بیوی کو کہتی ہے او نادان، میرے شوہر سے تو جھگڑتی کیوں ہے جبکہ جنت میں اس کے لیے ہوں، اس بیوی کو کہتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے، توجہ ہے آپ کی، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے۔ جب جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے تو وہاں سے حور کی طاقت، اللہ نے حور کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین پر، آپ کے گاؤں کا نام جورگی،
زمین پر جورگی کے کس محلے میں بند کمرے میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ جنت میں بیٹھ کر حور دیکھ رہی ہے، اور اس جھگڑے پر وہ مداخلت کر کے کہتی ہے میرے شوہر سے تو کیوں جھگڑ رہی ہے، میں اس کے لیے جنت میں ہوں۔ اب بتاؤ، جب جنت کی حور کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنے اور سننے کی کتنی طاقت عطا کی ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی طاقت ملی ہوگی، معین الدین غریب نواز کو کتنی طاقت ملی ہوگی، حضرت محبوب الہی کو کتنی طاقت اور قوت ملی ہوگی۔ اس سے پتا چلا تو پہلے آپ حدیث پہ نظر رکھیں، نادانی کے ساتھ لوگ کچھ بھی باتیں کر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو سنتے نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ تو وہ نہیں۔ یہ خرافات بند کرو، قرآن اور سنت کی طرف نظر رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا، ابھی میرے عنوان پر میں نہیں آیا، جلدی سے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ امی سے ملتے ہیں، فوراً شیطانی وسوسہ آ گیا، امی کا تو انتقال ہو گیا ہوگا، برسوں بیت گئے، 30-40 سال ہو گئے، امی سے کیا ملیں گے؟ پھر خیال آیا دل میں چلے نہ صحیح ماں زندہ نہ ہو تو قبر پر چلے جائیں گے، قبر پر حاضری دیں گے۔ بالآخر سلطان العارفین اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے محلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب محلے کی طرف بڑھے تو وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ ماں کا جھوپڑا سلامت تھا، دل کو قرار آ گیا۔ مکان سلامت مطلب مکین سلامت، جب تک کہ مکین مکان میں رہے گا سلامت رہے گا۔ بیٹھ گئے، سوچا ماں کو جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، دیکھو یہ اللہ والے ہیں، ماں کو دستک دے کر اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، ماں سو رہی ہوگی، 30-40 سال کے بعد آئے ہو اور ماں کو اٹھا کر کے نیند خراب کرتے ہو، نہیں بیٹھو بایزید انتظار کرو۔ بایزید بستامی انتظار کرنے لگے، جیسے ہی گھر میں چلنے کی کسی کی آہٹ آئی، آہٹ کی آواز آئی، فوراً سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ دستک دی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ 30 یا 40 سال کے بعد سلطان العارفین دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو اندر سے آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا، بیٹے کو موجود پایا، یقین نہیں آ رہا تھا ماں کو کہ میرا بیٹا 30-40 سال کے بعد لوٹ کر کے آ گیا۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے گال پکڑ لیے اور ایک ہی بات کہتی ہے، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں جی امی میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا۔ وجود دیکھا، بکھری داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب حالت تھی۔ گئے تھے تو کیا حال تھا؟ عالم شباب تھا، آئے ہیں تو بڑھاپے کے اللہ اکبر رنگ میں ڈھل کر کے آئے ہیں۔ بایزید بستامی کی امی کو یقین نہیں آتا، ایک ہی سوال، تو آ گیا؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ میں آ گیا۔ ماں کو یقین ہوا تو پھر دوسرا سوال کیا، میرے بیٹے جس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے تو مجھے چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا وہ مقام اور مرتبہ تجھے مل گیا؟ اس منزل پر تو فائز ہو گیا؟ اس وقت تو بایزید بستامی کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو اتنی باتیں کر کے رہ گیا۔ آنکھ میں موٹے موٹے آنسو منڈلانے لگے، مزگاں پر آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے۔ ماں نے جیسے پوچھا وہ مقام حضوری ملا؟ تو کہتے ہیں نہیں امی، وہ مقام مجھے نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے امی؟ 30-40 سال ہوئے، نہ لباس تبدیل کیا، نہ آئینہ دیکھا، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ کپڑوں کے چتڑے یار کی محبت میں، لیکن وہ مقام ملا نہیں جو چاہتے تھے۔ ماں تڑپی، وہ ہاتھ کے اندر اسی طریقے سے گال تھے اور پوری جذبات کی کیفیت میں رات کی آخری پہر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور ممتا بول پڑی، مولا دیکھ تو صحیح تیری طلب میں میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے، مولا ایک ماں کی دعا ہے، یہ جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ 2 جملے نکلنے تھے، حجابات اٹھ گئے۔ بایزید ماں کے قدموں میں بھی گر کے کہتے ہیں، ماں میں نادان تھا، اللہ کو پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ 30 سال کی محنت جان نہ پہنچا سکی۔ ماں کے 2 جملے
وہ مقام عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، اے میری قوم کے جوانوں، آؤ ان کے قدم پکڑیں، آؤ ان کی خدمت کریں، ورنہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔